السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ خوب اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ باتیں زیادہ ہوتی ہیں یا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ اپنا جائزہ لیا آپ نے کہ آج کے دن میں نے باتیں کتنی کی اور ذکر کتنا کیا؟ ہمارے دین میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس چیز کی تاکید کر کے گئے وہ کیا تھی؟ نماز۔ اب صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو، کیونکہ اگر ہم محنت کرتے رہیں اور وہ آگے ایکسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں۔ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صلوا كما رأيتموني أصلي، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا اور اسے آگے روایت کیا۔ تو نماز کے درست ہونے میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں میں اس وقت آپ کے ساتھ دہرا لیا کروں تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے اور آپ کو بھی، اور ہم کانشیسلی شعوری طور پر اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں۔ نماز میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں اور ویسے ہی آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ کافی نہیں، بلکہ ایک شعوری نیت بھی ہونی چاہیے۔ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے یا زبان سے؟ دل سے ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں نیت کسی چیز کے کرنے کا ارادہ اور عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا، اور اس کا مقام دل ہے، زبان کے ساتھ اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کبھی بھی نیت کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں ملتا کہ آپ نے نیت کرنے کے لیے یہ مخصوص الفاظ پڑھے، ایسا نہیں ملتا۔ نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، نیت کہاں ہوتی تھی؟ دل میں، کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا صبح کی پڑھ رہا ہوں یا شام کی پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت کے کوئی بھی الفاظ ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ نیت کہاں ہوگی؟ دل میں۔ آپ باقاعدہ سوچیں گے کہ اس وقت میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ بس ایسے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کر دیا اور نہیں سوچا کہ سنت ہے یا نفل ہے یا فرض ہے کیا نہیں، تو ایسے نماز ویلڈ نہیں ہوگی۔ اور آپ نے نیت کے بغیر ہی شروع کر لی، پھر درمیان میں خیال ہے میرا خیال ہے سنت ہے، چلو سنت پڑھ لیتی ہوں پہلے، پھر فرض بعد میں دیکھوں گی یا کچھ اور، تو اس طرح نہیں نماز ہوتی۔ اسی طرح جب آپ وضو کرنے لگتے ہیں تو آپ وضو کی نیت کرتے ہیں، تو نیت کو الفاظ میں بیان کرنا جو ہے یہ بدعت ہے۔ بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ اپنی زبان میں بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری نماز عربی میں ہے یا اردو یا پنجابی میں؟ کس زبان میں؟ عربی میں۔ تو آپ نماز سے پہلے نیت کے کوئی الفاظ پڑھتی ہیں؟ کچھ تو ضرور پڑھتے ہیں۔ میں خود پڑھتی تھی، میں مان ہی نہیں سکتی۔ پہلے پڑھتے تھے، اچھا اب نہیں پڑھتے، شکر ہے، میری طرح ہی ہو گیا آپ ہی۔ ہم پنجابی ہیں تو ہمیں پنجابی میں نیت سکھائی گئی تھی، بڑوں نے سکھائی تھی نا، تو اسی سے پتہ چلتا نا کوئی پنجابی میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی اردو میں اور کوئی انگلش میں اور کوئی کسی میں، تو یہ تو نماز کا حصہ ہی نہیں۔ نماز ہوگی دل کے ارادے سے، نیت سے۔ اور پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس بات کی نیت کرتی ہوں کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگی ہوں اور میرا رخ کعبہ کی طرف ہے، اور تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، پھر ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کے کہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، بزرگ سارے یہ کرتے آ رہے ہیں اور آپ ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے بڑوں میں، بزرگوں میں، علماء میں اسوہ حسنہ نہیں،
اسوہ حسنہ کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کی کبھی کسی سے اس موضوع پہ بات ہو تو یہ 2-3 چیزیں یاد رکھیں، اگر وہ نہ مانے تو جھگڑا بالکل نہیں کرنا کسی سے بھی۔ لکم دینکم ولی دین، انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے؟ آپ جو کر رہے ہیں علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟